اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نکاح کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ نکاح جو ہے وہ زوجین کا باہمی معاملہ ہوتا ہے، لہذا آج اسی حوالے سے ہی انہی مسائل کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ سے پیوستہ خامند کے حقوق اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جمعہ میں وہ بیوی کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور پھر اسی طرح ہی زوجین کے جو باہمی معاملات ہیں، پھر والدین کے حقوق ہیں، پھر اولاد کے حقوق ہیں، تربیت کے حوالے سے یہ ہمارے 3-4 جمعے جو ہیں وہ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم توفیق بھی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مرد و خاتون کے تعلق کو نکاح کے ساتھ جوڑا ہے، اور نکاح کے تعلق کے بعد یہ تعلق جو عام مرد اور عام خاتون کا ہوتا تھا یہ خامند اور بیوی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب خامند اور بیوی کا یہ ایسا باہمی محبت کا تعلق ہے کہ جسے قرآن کریم زوجین میں باہمی طور پر اس محبت کو اس انداز سے تعبیر کرتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ خواتین تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم خامند حضرات ان خواتین کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو۔ جس طرح لباس پردہ پوشی کا کام کرتا ہے اور جسم کے عیوب نقائص کو لوگوں سے اوجھل رکھتا ہے، بعینی ہی اسی طرح مرد و خواتین دونوں کا تعلق بھی اسی طرح ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے رازوں کا تحفظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی قدردانی اور محبت کا تعلق نبھائیں گے، اور پھر اس تعلق کی بنا پر جو زندگی گزرے گی وہ ظاہری بات ہے کچھ باتوں کی متقاضی ہے، کچھ حقوق کی متقاضی ہے، اور کچھ ایسی باتوں کی متقاضی ہے، تقاضا کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ یہ زندگی اس کے جو ظاہری وسائل ہیں یا جو حقوق اور مختلف قسم کے فرائض ہیں یا شریعت کی روشنی میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس اعتبار سے تفویض ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ، اور ان خواتین کے لیے بھی اسی کے مثل ہیں
یعنی وہ حقوق ان کو بھی ملنے چاہیے جس طرح کچھ فرائض ان کے ذمہ ہے کہ انہوں نے خامدوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اسی طرح ان خواتین کے لیے بھی کچھ حقوق تفویض ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، للرجال علیہن درجہ، کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو خواتین پر درجہ عطا فرمایا ہے، برتری عطا فرمائی ہے۔ اب وہ میرے بھائیوں برتری کس اعتبار سے ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کی تعبیر ہمیں اس اعتبار سے بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ برتری کس طرح عطا فرمائی۔ یہ برتری یہ مرتبہ میں عطا فرمائی، یہ برتری اطاعت کا حق رکھنے میں عطا فرمائی، یہ برتری اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے میں عطا فرمائی کہ خامند نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، اگر آپ برتر ہیں تو خاتون کا خرچہ، اس کا فائنانس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فطری قوتوں میں مرد کو برتر رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے میراث وراثت کے حق میں مردوں کو فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اور یہ برتری میراث میں بھی جو موجود ہے اس کا بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصوں کے برابر جو ہے وہ اس کو حصہ ملے گا، یعنی مرد کا جتنا حصہ ہے خاتون کو اس سے آدھا جو ہے وہ حصہ ملتا ہے۔ تو لہذا یہ برتری اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں یوں بیان کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قوام، قوامون، قوامین یہ استعمال کیا ہے با کے صلہ کے ساتھ بھی اور لفظ علا کے ساتھ بھی۔ اور قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ آپ اللہ کے لیے عدل کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور یہاں پہ علا کے ساتھ ہے جہاں پہ ذمہ داری، فوقیت، برتری اور درجات کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ عطا کرنا، یہ یہاں پہ مطلب ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حق حکمرانی کا عطا فرمایا ہے۔ اور جو قوام بنایا ہے اس حوالے سے کیا کریں گی خواتین، ان کی بیویاں ان کی اطاعت کریں گی، جو بنیادی حق ہے جو ان مردوں کو ملنا چاہیے ان کی بیویوں کے حوالے سے۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دو وجوہات آگے بتائیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ قوام اللہ نے کیوں بنایا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر مرد کو برتری عطا فرمائی کہ اس نے گھر کا فائنانس کرنا ہے، اور بما انفقوا من اموالہم، گھر کا فائنانس بھی کریں گے، گھر کا مال جتنا بھی ذمہ داری ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور فطرتی لحاظ سے جو برتری ہے قوت برداشت رکھنا، قوت فیصلہ کرنا اور معاملات کو باریک بینی سے دیکھنا، صبر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے نیک عورت کی صفت اسی آیت میں بیان کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ صالحہ عورت، وہ صالحہ عورت کیسی ہوتی ہے؟
اور نیک عورت کیسی ہوتی ہے؟ وہ کیسی نیک عورت؟ جو احکامات الہیہ کی پابند ہوتی ہے، جو شرعی امور کی پابند ہوتی ہے، اور شرعی امور کی کس انداز سے پابند ہوتی ہے؟ مسند احمد کی 1661 نمبر روایت ہے، اور ابن حبان کی 4163 نمبر روایت ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نیک عورت کی صفت یوں بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے جو اللہ نے اس پہ فرض کی ہیں، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، اور وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے ادخل الجنت من ای باب شئت، اے خاتون جس نے صالحہ ہونے کے ناطے اپنی زندگی گزاری ہے اور احکامات الہیہ کی پابندی کی ہے، شرعی امور کی پابندی کی ہے، آج جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو صالحہ عورت اس انداز سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر کون اطاعت کیسی ہے؟ فرما بردار عورت جو خامند کی فرما بردار ہو، خامند کی اطاعت کرے، وہ کیسی اطاعت کرے اور کس قسم کی اطاعت کرے، یہ خاتون کے اوپر فرض ہے کہ اس نے اپنے خامند کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اطاعت کو اور اس درجے کو اور اس برتری کو اس انداز میں ثابت کیا۔ جامع ترمذی کی 1159 نمبر روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، لو کنت آمرا ان یسجد لأحد لأمرت المرأة، اگر میں کسی کو حکم دینا ہوتا کہ کسی کے لیے سجدہ کرے، لأمرت المرأة، تو میں خاتون کو حکم دیتا، ان تسجد لزوجها، کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، کیونکہ جتنے خامند کے اپنی بیوی پر احسانات ہوتے ہیں وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، خاتون کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خامند کے حقوق اس انداز سے ادا کرے۔ کس انداز سے؟ بشریت کا حق، انسانیت کا حق ادا کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر کے امور کی بھی حفاظت کرے، یہ خاتون کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ خامند کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ یہ خاتون یہ ذمہ داریاں اپنے سر پر لے، لیکن اس سب سے پہلے جو بشری حق ہے، فطرتی حق ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3237 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 3541 نمبر پر بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اذا دعا الرجل امرأته، جب مرد اپنی طبعی اور فطرتی ضرورت کے لیے اپنے بستر پر اپنی خاتون کو بلاتا ہے، فابت، اور خاتون اس بات پہ انکار کر دیتی ہے، فبات غضبان علیہا، اور خامد اس کیفیت میں رات گزارتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ناراض ہے کیونکہ اس نے اس کو بلایا، وہ اس کے بلانے پر نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، جب تک صبح نہیں ہوتی یہ خاتون فرشتوں کی لعنت کا مستحق ٹھہرتی ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، خاتون کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے خامند کے مال کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، گھر کے امور کی حفاظت کرے۔ صحیح بخاری کی 893 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک کسٹوڈین ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے متحتوں کے بارے میں اور اپنے سبارڈینیٹس کے بارے میں۔ جو لوگ بھی اس کے متحت ہیں
وہ اس کے بارے میں اس شخص سے پوچھا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس حدیث میں وضاحت فرما دی کہ ایک حکمران ہے، وہ اپنی ساری کی ساری رعایا کا ذمہ دار ہے، اور آپ نے اس کو سب کلاسیفائی کرتے ہوئے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، ایک مرد آدمی راعٍ فی اہلہ، اپنے گھر کے امور کا نگران ہے، اس کے گھر میں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس کی بیوی شرعی امور کی پابندی نہیں کرتی، اس کا ذمہ دار مرد ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بیوی پردہ نہیں کرتی، ذمہ دار وہ ہے۔ بیوی غلط کام کرے، غیر شرعی امور گھر میں سر انجام دے، اور ایسے رسم و رواج گھر میں لے کر آئے جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو گھر کا سربراہ ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، پیسہ سارا مرد کا لگتا ہے، اس پیسے سے سارا کام گھر میں ہو رہا ہے۔ گھر میں کوئی شخص میوزیکل کانسرٹ کر لے، گھر میں ڈانس پارٹی ہو جائے، اور گھر میں بدعات کے نام پہ اور سنت کے نام پہ کوئی ایسا عمل سر انجام ہو کہ جو دین میں نیا ہو، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ آپ لوگوں کو کھانا بھی کھلوا دیں اور لوگوں کو پانی بھی پلوا دیں، لیکن وہ بدعت ہی رہے گی، اس کا ذمہ دار بھی گھر کا فرد وہ ہے جس کا پیسہ لگتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور ایک خاتون راعیہ ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، کسٹوڈین ہے، فی بیت زوجیہا، اپنے خامند کے گھر میں۔ خامند اس کو ذمہ دار بنا کے گیا ہے، آپ نے گھر میں رہنا ہے، خامند اس کو ذمہ دار بنا کے گیا ہے، یہ گھر کے معاملات تو نے سارے انجام دینے ہیں، خامند اس کو ذمہ دار بنا کے گیا ہے۔ میرے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، میرے بچوں کو تیار کر کے مسجد کی نماز کی پابند بھی بنانا ہے، جب نماز کا وقت ہو مسجد میں بھیجنا ہے، جب قرآن پڑھنے کا شام کو وقت ہے اس کی کلاس میں بھیجنا ہے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں میرے بھائیوں، خامند تو باہر ہوگا، لیکن گھر میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرض کے طور پہ اپنے خامند کا حکم سمجھے کہ جو خامند نے اس کو حکم دیا ہے، جو ڈیوٹی اس کے خامند نے لگائی ہے، اس کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ اس کو ادا نہیں کرے گی، رب کے ہاں مجرمہ ہوگی، اللہ کے ہاں اس کو نافرمان لکھا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اسے اپنی رعیت کے بارے میں، اسے اپنے متحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بچہ قرآن نہیں پڑھتا، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ دینی اقدار کا حامل نہیں ہے، ڈیوٹی اس ماں کی تھی جس کے پاس سارا دن بچے موجود تھے، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا۔ اس کو یہ قرآن پڑھا سکتی تھی، اس کو یہ دعائیں سکھا سکتی تھی، اس کو آداب سکھا سکتی تھی، لیکن نہیں سکھائے، اپنی مصروفیت میں مشغول رہی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی ذمہ داریوں کے حوالے سے مزید فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کی 1853 نمبر یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے آپ کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، اور عبداللہ بن اوفا بیان کرتے ہیں لما قدم معاذ من الشام مسجدا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مسجد نبوی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شام کے علاقہ سے آیا ہوں، اور وہاں پہ لوگ اپنے پادریوں کو، اپنے روحانی پیشواؤں کو اور فوج کے ذمہ داروں کو سجدے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا، سختی سے روک دیا، یہ کام مت کرنا۔ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ، اگر میں کسی شخص کو حکم دینا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا والذی نفسی
بیدہی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تؤدی المرأۃ حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، تم میں سے کوئی خاتون اس قابل نہیں ہے، وہ اس مرتبے تک نہیں پہنچتی کہ وہ اپنے رب کا حق ادا کر سکے جب تک وہ اپنے خامند کا حق ادا نہیں کرتی۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، اگر وہ مرد اپنے لیے اپنے جسمانی حقوق کے لیے خاتون کو بلاتا ہے، وَهِيَ عَلَىٰ قَطَبٍ، اور وہ خاتون پالان پہ پیر رکھنے والی ہو، مطلب کیا ہے، اپنے حساب سے اس کا ترجمہ سمجھ لیں، وہ کسی دفتر میں جانے والی ہو، وہ کسی اپنے کام میں جانے کے لیے، شادی پہ جانے کے لیے، کسی فنکشن میں جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے والی ہو، خامد اس کو بلا لے، لم تمنعہ، خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام سے رکے گی نہیں، اپنے خامد کا حق ادا کرے گی۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر جامع ترمذی کی حدیث ہے 1163 نمبر، خاتون کی ذمہ داریاں، خامن کے حقوق۔ جامع ترمذی کی حدیث، حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، خاتون، بیویاں، عورتیں، ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما ہن عوان عندکم لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی امانت ہے۔ اب کیفیت یہ ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، خاتون کے ساتھ آپ نے ہر لحاظ سے اچھا سلوک کرنا ہے، خیر کا معاملہ کرنا ہے، اس وقت تک معاملہ کرنا ہے جب تک وہ کسی واضح بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتی۔ فَإِن فَعَلْنَ، اگر وہ ایسا ارتکاب کرتی ہیں، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو آپ ان سے بستروں کو الگ کر لیں، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور ان کو ایسی ضرب لگائیں جس سے ان پہ نشان بھی نہ پڑے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ خواتین تمہاری مطیع اور فرمانبردار بن جاتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان خواتین پر اگر وہ توبہ طائب ہو گئی، تمہاری مطیع فرمانبردار بن گئی، تو طلاق کا رستہ ان کے اوپر تلاش نہ کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ مثال دے کر آپ کو سورہ نساء کی 34-35 نمبر آیت کی تفصیل پیش کی تھی، اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہی جامع ترمذی کی حدیث، آپ نے فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا، یاد رکھنا ان لکم علی نسائکم حقا، اے مردو تمہارے لیے تمہاری خواتین پر کچھ حقوق ہیں، ولنسائکم علیکم حقا، اور تمہاری عورتوں کے لیے بھی تم پر کچھ حقوق ہے۔ فاما حقکم فلا یؤطن فرشکم من تکرہون، ان کو نہیں چاہیے، اے مردو، اے خامدو، تمہارا حق یہ ہے کہ وہ خواتین اپنے بستر پر کسی غیر مرد کو نہ آنے دیں۔ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو مت آنے دیں، لِمَنْ تَكْرَهُونَ، جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیے، آج گھروں میں رواج کیا ہے کہ خاتون کا رشتہ دار آئے، اس کے میکے آ جائیں، اس کے بھائی آ جائیں، یا اس کے رشتہ دار آتے ہیں، اور جو آؤ بھگت اور جو میل ملاپ کا سلسلہ ہے اور جو خدمات کا سلسلہ ہے، وہ اس طرح میرے عزیز بھائیوں نہیں ہوتا جو مرد کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ خاتون اپنے رشتہ داروں کو زیادہ پسند کرتی ہے، ترجیح دیتی ہے، جبکہ اپنے خامند کے رشتہ داروں کو اکثر جو مثالیں موجود ہیں، کیونکہ ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، آپ کو کم ملے گا کہ بہت کم خواتین معاشرے میں ایسی ہیں جو اپنے والدین، اپنے بہن بھائی اور اپنے خامند کے والدین اور اپنے خامند کے بہن بھائیوں کے ساتھ ایکول سلوک کریں۔ جب میرے بھائیوں برابری کا سلوک نہیں ہوگا، جب یہ بیویاں، یہ گھر کی عورتیں، یہ گھر کی نگہبان اور یہ گھر کی رکھوالی کرنے والی، میرے عزیز بھائیوں، جب یہ خود اس معاملے میں عدل نہیں کریں گی
تو خود سوچئے خامند اور بیوی کے درمیان کیسے محبت کا رشتہ قائم ہوگا۔ اور یہ ایک وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر فیملیاں ٹوٹتی ہیں، جس بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بڑھتا ہے، اور یہ اختلاف بڑھتا بڑھتا طلاق پہ جا کے پہنچتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ جو آج ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں یہ تعلیم سن رہی ہیں، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو سن رہی ہیں، اپنے گھر میں اپنے دل میں اس کو جگہ دیں، اس پہ عمل کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے فیملی ممبرز میں باہمی محبت پیدا ہو سکے۔ اور جب محبت پیدا نہیں ہوگی تو لازمی نتیجہ فیملیوں کے ٹوٹنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اگلا حق کیا ہے؟ خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگھار بھی کرے، اپنے خامند کے لیے نرم اور شیریں لہجے میں گفتگو بھی کرے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ خامند کے ساتھ کڑک کر بولے اور خامند کے ساتھ اپنے کے ساتھ اس طرح کا لہجہ اختیار کرے جو گستاخانہ ہے، لیکن فیملی کے دوسرے مرد ساتھ اس کا نرم لہجہ ہو۔ یا جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کی اکثر خواتین خود شاپنگ کرنے نکل جاتی ہیں، گھر میں تپڑ تپڑ پنجابی بولتی ہیں اور اپنے خامن کے ساتھ بحث بھی کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی شاپنگ سینٹر پہ پہنچتی ہیں وہاں پہ اردو شروع ہو جاتی ہے، ساتھ انگریزی کا مکسچر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نرم اور شیریں لہجہ، یہ میرے بھائیوں کاش خامدوں کے ساتھ ان بیویوں کا شروع ہو جائے، اور یہ نرم اور شفیق لہجہ جب خامدوں کے ساتھ شروع ہوگا تو جو محبت آپ باہر سے طلب کر کے ریٹ کم کروانے کی کوشش کرتی ہیں، انشاءاللہ خامدوں کے ساتھ اس طرح کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی 33 نمبر آیت ہے، 32 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے کس طرح کا لہجہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اپنے نبی کی بیویوں کے حوالے سے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، کائنات کی سب سے نیک عورتیں وہ عورتیں ہیں جسے خدیجہ کہا جاتا ہے، جسے عائشہ کہا جاتا ہے، جسے ام سلمہ کہا جاتا ہے، جسے حفصہ و میمونہ کہا جاتا ہے، جسے زینب کہا جاتا ہے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، آپ کی پھر بیٹیاں کہا جاتا ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سب سے نیک ترین خواتین ہیں۔ میرے نبی کی بیویوں کو اللہ مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی کے دھارے میں رہو، اللہ سے ڈرتی ہو، یاد رکھنا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ یاد رکھنا لا تخضعن بالقول، اپنے لہجے کو نرم شیریں بنا کے لوگوں کے لیے مت بنانا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں وسوسہ ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، وہ طمع کرنے لگ جائے گا، وہ اس نرم لہجے کی طرف رغبت اختیار کرے گا۔ مت بولیے یہ لہجہ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اپنی عورتوں کو کیسے سمجھائیں؟ یہ آیت جا کے اپنی بیویوں کو سنائیں کہ گھر میں نرم لہجہ اپنائیں، باہر یہ نرم لہجہ نہیں اپناتے ہوتے، اور ایسا لہجہ اپناتے ہیں کہ جس سے مرد آپ کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ اور آج آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی آپ کے شاپنگ سینٹرز ہیں، جتنے بھی آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ قسم کی کمپنیز ہیں، وہ ریسیپشنسٹ رکھتے ہیں، خاتون کو رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کوئی شخص مائل نہ بھی ہونا چاہے، وہ اس کی نرم گفتگو کو سن کر ویسے ہی مائل ہو جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے، اور قرآن کے اس حکم کی مخالفت ہے جو قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنا نرم لہجہ مت بنائیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض،
جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف رغبت اختیار کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، یہ لہجہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے تو اپنے خامند کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، گھر کے فیملی ممبران کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، خاتون کی ذمہ داریوں میں، خامند کے حقوق میں اگلی بات یہ شامل ہے کہ گھر کی نگہداشت کریں، گھریلو امور میں دلچسپی لیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی بھی کیا کرتی تھی، آپ کے سر میں تیل بھی لگا دیا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے میں یہاں پہ ہاتھ تو کھڑے نہیں کرواتا، لیکن آپ خود اندازہ کیجئے کس کس کی بیوی جو ہے اپنے خامند کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھاتی ہے۔ ہم ہاتھ نہیں کھڑے کرواتے، یہ جا کے بیویوں کو یہ بات سنائیں کہ آج ہم نے محمدی مسجد میں یہ مسئلہ سنا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامند کے سر میں، اپنے سرتاج کے سر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، تیل لگایا کرتی تھی۔ آج خاتون کتنی ذمہ داریاں یہ سر انجام دیتی ہے۔ اور پھر بچوں کی ضروریات، بچوں کو نہلانا، بچوں کو دھونا، بچوں کو صاف ستھرا رکھنا اور وقت پر ان سے سارے کام کروانا، اور پھر شوہر کے رشتہ داروں سے وہی اچھا رویہ رکھنا جو خاتون اپنے رشتہ داروں سے رکھتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں بڑی اہم بات ہے، اس حوالے سے ہم پیچھے بھی بات کر چکے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں یہ ہے، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی 1857 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستقى المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة۔ اللہ کے تقوی کے بعد سب سے اہم ترین جو متاع کسی مرد کو ملتی ہے وہ زوجہ صالحہ ہے، نیک بیوی ہے۔ وہ کیسی نیک بیوی ہو؟ ان امرها اطاعته، بندہ اگر اس کو کسی جائز کام کا حکم دیتا ہے وہ اس کی بات کو مانے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، خامد اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے، خاتون اس کو خوش کر دے۔ وَإِن أَقْسَمَ إِلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر خامد اس کے نام پہ قسم کھا بیٹھتا ہے اس کو پورا ثابت کر کے دکھانا یہ خاتون کی ذمہ داری ہے۔ بندہ بندوں میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے بارے میں بڑی بات کر دیتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے حکم کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلتی۔ خاتون کو اب سوچنا چاہیے، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے میں نے خامن کا یہ بھرم رکھنا ہے۔ بندے نے یہاں پہ بات کی، بعد میں پتہ لگا وہ بیوی تو سارے شہر کا چکر بھی سارا دن لگاتی ہے، تو اس کا بھرم اس نے کیسے رکھا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ان اقسم الیہا ابرتہ، اس کو پورا کرنا، اس کا بھرم رکھنا یہ ذمہ داری ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ، بندہ گھر میں نہیں ہے تو اس کے لیے خیر خواہی کرنا۔ فی نفسها ومالہ، یہ جسم اس کے خامند کی امانت ہے، لہذا اس میں خیانت نہ کرنا یہ بھی خاتون کی ذمہ داری ہے۔ اور خامند کے مال کو سنبھال کر رکھنا اور اس کو اڑانا مت، اس کا دھیان رکھنا اور اس کو کفایت شعاری سے خرچ کرنا، یہ میرے بھائیوں خاتون کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاتون کی یہ ذمہ داری ہے، خامند کا حق یہ ہے۔ اور آج دیکھیے میرے بھائیوں، آپ خود احساس کیجئے، مرد کو بچپن سے مار پڑتی ہے، وہ اسکول میں جاتا ہے استاد کے تھپڑ کھاتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے والدین کے تھپڑ کھاتا ہے، وہ میرے بھائیوں تعلیم پوری کرتا ہے، تعلیم پوری کرنے کے بعد کسی مارکیٹ میں کسی آفس میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ جھڑکیاں سنتا ہے، اگر کسی جگہ پہ لیبر کرتا ہے وہاں پہ باس کی جھڑکیاں سنتا ہے، اپنے ٹھیکیدار کی جھڑکیاں سنتا ہے۔ خاتون کو تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذمہ داریوں سے ویسے ہی عہدہ برا رکھا ہے، اس کے اوپر مالی ذمہ داری عائد ہی نہیں کی میرے بھائیوں۔ اور پھر اس مرد کی ناشکری نہ کرنا یہ خاتون کی بڑی ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 304 نمبر، اور پھر اسی طرح ہی اس حدیث کا دوسرا حصہ صحیح بخاری کا 5197 نمبر، آپ حدیث سنیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے روز آپ خواتین کی طرف سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کو مخاطب ہو کے کہا تصدقنا، خواتین صدقہ کیا کرو،
صدقہ و خیرات کیا کرو. فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم اکثر اہل نار ہو، اکثر جہنمی خواتین ہو. وہ کہنے لگی بما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوگی؟ فقالت تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم کثرت کے ساتھ لعن طعن کرتی ہو، گالیاں نکالتی ہو، فاؤل لینگویج اپنی زبان سے بولتی ہو. وتکفرن العشیر، خامند کی ناشکری کرتی ہو. اور دوسری حدیث میں ہے ویکفرن للاحسان ویکفرن العشیر، احسان کو جھٹلا دیتی ہو اور خامند کے معاملات، گزران بسر کے معاملات، گھریلو معاملات ان کا انکار کر دیتی ہو. تو حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو دوسری کو بیان کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی، کہنے لگی لما یا رسول اللہ، کیسے؟ بکفرہن، کہ آپ نے کفر کی سبب جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا نہیں، کفر کے سبب نہیں. عبداللہ بن عباس نے پوچھا یکفرن باللہ، اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں. یکفرن العشیر، خامد کا انکار کرتی ہیں. کیسے انکار کرتی ہیں؟ کہ بندہ سارا مال کماتا ہے، لو احسنت الی احداہن الدہر، ساری زندگی آپ احسان کر لیں، ثم رأت منک شیئا، کوئی دن ایسا بھی آ گیا کہ جس دن احسان اور موقع اور طبیعت کے مطابق کام نہ ہوا، تو کیا کہا؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو جب تک آپ کے گھر رہی ہوں کبھی میں نے بھلائی دیکھی نہیں ہے، بھلائی دیکھی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی 2 جگہ پہ حدیث ہے. کیوں کہا گیا؟ یہ میرے بھائیوں، یہ خاتون کے فطرتاً معاملات ہیں، لہذا میری بہنوں سے گزارش ہے، اور جو میرے بھائی یہاں پہ سن رہے ہیں، یہ حدیث جا کے گھروں میں جا کے بڑے پیار سے سمجھائیں. جاتے مینے مت مارے، آپ نے جہنم میں جانا ہے. جا کے بڑے پیار سے اس حدیث کو سمجھائیں کہ ہم نے اس بات کو سنا ہے. اس لیے یہ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ان سے ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا تصدقنا، صدقہ کیا کرو، تاکہ آپ سے یہ کوتاہی جو ہوتی ہے نا یہ ختم ہو جائے. میرے عزیز بھائیوں، 2 باتیں اور میں آپ سے کرتا ہوں. ایک بات آپ کو سناتا ہوں، سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. سیدہ فاطمہ کی زندگی اور آج کی میری بہن خاتون، اپنی زندگی ذرا کمپیئر کیجئے. 2-3 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو اس سے معذرت، لیکن یہ بات سن لیجئے. سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے کندھے پہ مشکیزہ اٹھا کے لاتی تھی. جا کے ڈھونڈیے اپنے گھروں میں کون سی خاتون ہے یہ کام کرتی ہے؟ کوئی خاتون نہیں یہ کام کرتی. ہمارے گھروں میں تو کام والیاں رکھی ہوئی ہیں. مشکیزہ اٹھا کے لاتی، کبھی کندھے پر رکھتی، کبھی کمر پہ لاد کے لاتی. گردن پہ نشان پڑ گئے، اور گردن جس کو اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ پٹھے کھینچے گئے، گردن تھکی رہتی تھی. اور ہماری کسی خاتون کو ہو جائے، ہم رات 1 بجے بھی اس کو دوائی لینے کے لیے نکل جاتے ہیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا مشکیزہ لے کے آتی، کس کے لیے؟ اپنے خامند کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے خامند کے لیے، گھر چلانے کے لیے. خامند کو نہ کبھی نہیں کی. آٹا کے لیے چکی رکھی تھی اور اس سے ہاتھ کے ساتھ چکی چلا کر آٹا پیستی تھی. ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، لیکن کبھی اپنے خامند کو شکایت نہیں کی، اس خدمت کو جاری رکھا. اور گھر کی صفائی خود کرتی، گھر میں جھاڑو لگاتی. اپنے گھروں میں ٹٹولیے کتنی خواتین ہیں جو گھر کا کام یہ سارا خود کرتی ہیں. یہ وہ خاتون ہے جسے سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا گیا ہے، جسے جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے. اور اتنا جھاڑو دیتی حتی غبرت ثیابها، کپڑے گرد آلود ہو جاتے. وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ، اور ہنڈیا خود پکاتی تھی. حتی دَكِنَتْ ثِيَابُهَا، اور سارے کے سارے کپڑے میرے بھائیوں دھواں آلود ہو جاتے تھے. آج اپنی خواتین کے ساتھ تقابل تو ذرا کر کے دیکھیں کہ میری کس خاتون کو اتنی بھاری ذمہ داریاں اٹھانی پڑ رہی ہیں. اس کے باوجود نہ شکری. اور پھر میرے عزیز بھائیوں، آج یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مرد کو پتہ ہے کہ میں کھانا نہیں، یہ میری بیوی پکائے گی، میں ہوٹل سے کھا لوں گا، پیسے موجود ہیں، یہ شوارمے پیزے جنک فوڈز کھا لیں گے. خاتون کو پتہ ہے میرا بندہ نہیں بھی اگر آیا تو چلو
پیسے موجود ہیں باہر سے منگوا لیں گے۔ وہ خاتون جب اپنے، میرے عزیز بھائیوں، اپنے خامند کے کام میں مشارکت نہیں چاہتی، بندہ باہر کمانے گیا کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میری بہن کے لیے، بچوں کے لیے کمانے گیا ہے، جب آپ اس کا حصے دار ہی نہیں بننے چاہتی، وہ بے نماز قسم کے جنہوں کی صفائی کا بھی پتہ نہیں دھیان ہے کہ نہیں ہے، آپ ہنڈیا روٹی پکائیں گی، محبت سے پکائیں گی، اس کا اثر انشاءاللہ اس کے کاموں میں بھی نظر آئے گا۔ جب ایک بے نماز آدمی کھانا پکائے گا، جب ایک بے نماز کا پکا ہوا سالن اس کے پیٹ میں جائے گا، تو پھر روحانیت اور محبت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر جس طرح کی عورتوں سے KFC پہ جا کر، میک ڈونلڈس پہ جا کر، ہارڈیز پہ جا کر جن سے وہ چیزیں وصول لے گا، اس کے تصورات میں وہی خواتین گھومیں گی، بیوی کا تصور کبھی بھی نہیں آئے گا۔ بیوی کا تصور تب اس کے ذہن میں آئے گا جب بیوی یہ ذمہ داریاں نبھا کر، اپنے کھانے میں لذت ڈال کر، محبت کے ساتھ اپنے خامند کو پیش کرے گی۔ خامند کو سارا دن دھیان بھی پھر اسی بیوی کا رہے گا۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، قاضی شریح مشہور قاضی ہیں، اور پہلی رات ہے، شادی ہوئی ہے، ان کی بیوی آئی، یہ ان کی زندگی میں لکھا ہے، جو مختلف کتب ہیں، آپ یہ باتیں میری بہنیں بھی نوٹ کریں، میرے بھائی بھی نوٹ کریں، کون سی ماں یہ تربیت کر کے بھیجتی ہے؟ پہلی رات ہے، ہمارے جوڑوں کو سوائے ازدواجی تعلق کے اور کسی بات کا علم تک نہیں ہوتا، اور اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا، یہ میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا اس نے بیوی سوال کرتی ہے، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے خامند ہیں، روئے زمین پر آپ سے محبت والا میرے لیے کوئی نہیں۔ پہلا سوال کیا، آپ کا مزاج گرم ہے یا ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں؟ آپ کس مزاج کے ہیں، تاکہ میں اس مزاج سے آپ کے ساتھ چلوں۔ آپ کی روزانہ کی ضروریات کیا ہے، صبح کیا کھاتے ہیں، دوپہر کو کیا کھاتے ہیں، مطلب اپنی ضروریات کے حساب سے سمجھ لیں، کیونکہ اس وقت تو یہ ساری سہولیات نہیں تھی کہ آپ جوتے کیسے پہننے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں، کون سی آپ نے کس طرح کی چیزیں آپ پسند کرتے ہیں۔ ایک سوال، حیران ہو گئے کہ ایسی خاتون جس کو اپنے خامند کے علاوہ کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ دوسرا سوال، آپ کو کس قسم کی خواتین پسند ہیں؟ اچھے نرم مزاج والی پسند ہیں، سخت مزاج والی پسند ہیں، کیسی ہیں، تاکہ میں ویسی بن کے رہوں، تاکہ آپ کا دھیان کسی اور طرف نہ جائے۔ تیسری بات، آپ میرے گھر والوں سے کتنی دیر بعد ملنا پسند کریں گے، تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اس حساب سے ترتیب بناؤں۔ ہمارے یہاں تو چگلی پیکیج لگے نا، ایک دن میں 6 گھنٹے فون، گھر کی اتنی بات کو اتنی بڑی رپورٹ بنا کے پیچھے بہن کو، اپنی ماں کو اور دیگر رشتہ داروں کو بتانا، اور پھر وہاں سے بات بڑھتی جو اختیار کرتی ہے، اس کے نتیجے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ قاضی شریح اتنا متاثر ہوئے کہ آپ کی یہ تربیت کی کس نے ہے؟ کہتی ہے یہ ساری چیزیں مجھے میری ماں نے سکھا کے بھیجی۔ بتائیں کون سی ماں یہ چیزیں سکھا کے بھیجتی؟ کون سی ماں یہ چیزیں سکھا کے بھیجتی؟ اور جب اس نے یہ تینوں باتیں کر لی، کہتے ہیں اپنی ماں سے کہا کریں وہ روزانہ آیا کرے جس نے اتنی اچھی تربیت کی ہے، روزانہ آیا کرے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ میں اپنی بیوی سے روزانہ مل لوں، اس طرح کی تربیت کریں تاکہ اپنے خامند کا دل آپ کی بیٹی مو لے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔